اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہو اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نمستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، تم آپس میں ایک ہو، سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے۔ یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ سے اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کریں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس کے مال کے کہ چھوڑیں مرے ماں باپ اور قرابت والے اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابیدار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو۔ پھر اگر کہاں مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ اور اگر تم ڈرو کہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے۔ اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی
کاش برابر کیے جاویں وہ زمین میں، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرور سے، یا پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ ملا تم کو پانی، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے، خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو، اور کہتے ہیں رائے نہ، موڑ کر اپنی زبان کو اور عیب لگانے کو دین میں۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر۔ اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے برابر۔ دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ، نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر؟ یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت، پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ بے شک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے، ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی کھال ان کی، تو ہم بدل دیویں گے ان کو اور کھال، تاکہ چکتے رہیں عذاب۔ بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک، البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ، ان کے لیے وہاں عورتیں ہیں ستھری، اور ان کو ہم داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، اور حکم ہو چکا ان کو کہ اس کو نہ مانیں، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے۔ اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر۔ پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آویں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر، اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی۔
اور ہم نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے۔ اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بخشواتا، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے، اور قبول کریں خوشی سے۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑو نکلو اپنے گھر، تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے۔ اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں۔ اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب، اور چلاویں ان کو سیدھی راہ۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔ اور بے شک تم میں بعضا ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ۔ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی۔ اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جاوے یا غالب ہووے تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب۔ اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار۔ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ؟ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اسی وقت ان میں سے ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے، جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک؟ کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر۔ جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں۔ اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات۔ جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی سو تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا۔ جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ اور کہتے ہیں کہ قبول ہے، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بازے بازے ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں۔ سو تو تغافل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوا اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اپنے حاکموں تک، تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے۔
سو تو لڑ اللہ کی راہ میں، تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تاکید کر مسلمانوں کو، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں، اس پر بھی ایک بوجھ ہے اس میں سے، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا وہی کہو الٹ کر، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شبہ نہیں، اور اللہ سے سچی کس کی بات۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں دو فریق ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے؟ اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وطن چھوڑاویں اللہ کی راہ میں۔ پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے، سو اگر یکسو رہیں وہ تم سے، پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ۔ اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔ اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی، اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی، اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، سو اب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں، جو کہ درجے میں ہے اللہ کی طرف سے، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا، کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں۔ کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں، سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہ بہت بری جگہ پہنچے۔ مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ، سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے، اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں پاوے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشائش۔
اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف، پھر آ پکڑے اس کو موت، تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے، اگر تم کو ڈر ہو کہ ستاویں گے تم کو کافر، البتہ کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ، اور ساتھ لے لے میں اپنے ہتھیار، پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس سے، اور آوے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، اور ساتھ لیویں اپنا بچاؤ اور ہتھیار۔ کافر چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے، تاکہ تم پر حملہ کریں یک بارگی، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو میہ سے، یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے، اور اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ، اور تو مت ہو دغابازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، اور بخشش مانگ اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغاباز گناہ گار۔ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوا دے تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، تو اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ سری۔ اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں سے ایک جماعت کہ تجھ کو بہکاویں، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت، اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو نہ تو جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے، مگر جو کوئی کہ کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، اور چلے سب مسلمانوں کے رستہ کے خلاف، تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی جو طرف اس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، اور وہ بہت بری جگہ پہنچا۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا۔ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پر لعنت کی اللہ نے، اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ، اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیزیں جانوروں کے کان، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلی صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی۔ اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں۔ ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب ہے۔ ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کو جگہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور اللہ سے سچا کون؟
نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پاوے گا، اور نہ پاوے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اور جو کوئی کام کرے اچھے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا تل بھر. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خالص دوست. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں. اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی. اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں، سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ. اور حکم ہے ناتوان لڑکوں کا، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر. اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے. اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح. اور صلح خوب چیز ہے، اور دلوں کے سامنے موجود ہے ہرس. اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ اس کی ہرس کرو. سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی. اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشائش سے، اور اللہ کشائش والا تدبیر جاننے والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے. اور اگر نہ مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اور اللہ ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز. اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں اور لے آئے اور لوگوں کو، اور اللہ کو یہ قدرت ہے. جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے. اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف کی، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا. اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں. اور اگر تم زبان ملو گے یا بچاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اے ایمان والو، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے. اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، وہ بہک کر دور جا پڑا. جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے رہے کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلاوے ان کو راہ. خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک. وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری. اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ. وہ منافق جو تمہاری طاق میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے نہ گھیر لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے؟ سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ. البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور وہی ان کو دغا دے گا.
اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں ہارے جی سے لوگوں کے دکھانے کو، اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا۔ ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام سری؟ بے شک منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، سو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو، اور یقین رکھو اور اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔